اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اے اللہ پاک کا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اے اللہ تو مالک قادر ہے، یا اللہ ہر ایک ذرات نگہداشت میں ہے۔ اللہ اپنے حبیب دا صدقہ دنیا دے تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان دا آخری جمعۃ المبارک 30 روزے تمام دنیا دے مسلمانوں کو مبارک۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دا صدقہ دنیا دے تمام مسلمانوں دے روزے رکھے منظور تو مقبول فرماوے۔ دنیا تمام مسلمانوں دے رزق کے روزی برکت فرماوے۔ جنہ روزے نہیں رکھے اللہ انہیں کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ تو مالک ہی قادر ہیں، یا اللہ اپنے حبیب دا صدقہ جنہوں کو اولاد دیتی رکش بخشی، یا اللہ جنہوں کو نہیں دیتی اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ پاکا دنیا دے تمام مسلمانوں کو تو ساکھ ویرلے در اقصی دی حاضی فرما، روزہ رسول دی حاضی فرما، حج عمرے دی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ تو مالک ہیں تو قادر ہیں، یا اللہ ہر ایک ذرات نگہداشت میں۔ یا اللہ اپنے حبیب دا صدقہ ساکو قبر ضبط چاہے، اللہ حشر ضبط چاہے، اللہ مرتبہ کلمہ ساتھ رکھیں، اللہ پلسرا درس آسان فرما۔ اے اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ تو مالک ہیں تو قادر ہیں، یا اللہ ہر ایک ذرات نگہداشت میں۔ یا اللہ اپنے حبیب دا صدقہ بچپن تو رکھتے ہیں ان ٹائم تک جو بھی سارے کو غلطیاں تھیں خطاؤں سے انسان کو معاف فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ دنیا دے تمام مسلمان جو سفر میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں سب کو خیر خوبی منزل مقصود تک پہنچا۔ یا اللہ جو جتنے مسلمان روزی دی خاطر ملک تو باہر ہیں، روزی دی خاطر گھر تو باہر ہیں، یا اللہ انہیں دی حفاظت فرما، انہیں دی گھران دی حفاظت فرما، آمین۔ آدمی کے لیے بدلی والے فرشتے ہیں، اس کے آگے اور پیچھے کہ بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں، اور جب اللہ کسی قوم سے برائی کی چاہے تو وہ پھر نہیں سکتی، اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں۔ وہی ہے تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈر کو اور امید کو، اور بھاری بدلیاں اٹھاتا ہے، اور گرج اسی سرہاتی ہوئی اس کی پاکی بولتی ہے، اور فرشتے اس کے ڈر سے اور کڑک بھیجتا ہے تو اسے ڈالتا ہے جس پر چاہے، اور وہ اللہ میں جھگڑتے ہیں، اور اس کی پکڑ سخت ہے۔ اسی کا پکارنا سچا ہے، اور اس کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ ان کے کچھ بھی نہیں سنتے مگر اس کی طرح جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے بیٹھا ہے، اس کے منہ میں یہ پہنچ جائے اور وہ ہرگز نہ پہنچے گا۔ کافروں کی ہر دعا پھٹکتی پھرتی ہے، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جتنے آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، خوشی سے خواہ مجبوری سے، اور ان کی پرچھائیاں ہر صبح و شام۔ تم فرماؤ کون رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا؟ تم خود ہی فرماؤ اللہ۔ تم فرماؤ تو کیا اس کے سوا تم نے وہ حمایتی بنا لیے جو اپنا بھلا برا نہیں کر سکتے ہیں؟ تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھا اور انگیار، یا کیا برابر ہو جائیں گے اندھیریاں اور اجالا؟ کیا اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کچھ بنایا تو انہیں ان کا اور اس کا بنایا ایک سا معلوم ہوا؟ تم فرماؤ اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے، اور وہ اکیلا ہے، سب پر غالب ہے۔ اس نے آسمان سے پانی اتارا تو نالے اپنے اپنے لائق بہہ نکلے، تو پانی کی روح اس پر ابھارے ہوئے جھاگ اٹھا لائی، اور جس پر آگ وادی کرتے ہیں گہنا زیور یا اسباب بنانے کو، اس سے بھی ویسے ہی جھاگ اٹھاتے ہیں۔ اللہ بتاتا ہے کہ حق اور باطل کی یہ مثال ہے، تو
تو جھاگ تو پھیک جل کر دور ہو جاتا ہے، جو لوگوں کے کام آئے گا زمین میں رہتا ہے۔ اللہ یوں ہی مثالیں بیان فرماتا ہے، جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا، اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اسی جیسا ہے۔ اس کی ملک میں ہوتا تو اپنی جان چھڑانے کو دے دیتے۔ یہی ہیں جن کا بڑا حساب ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہی برا بچھونا۔ تو کیا وہ جو جانتا ہے جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا حق آیا، اور وہ اس جیسا ہوگا جو اندھا ہے۔ نصیحت وہی مانتے ہیں جنہیں عقل ہے، وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور قول باندھ کر پھرتے نہیں، اور وہ کہ جوڑتے ہیں اس جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور حساب کی برائی سے اندیشہ رکھتے ہیں، اور وہ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا چاہنے کو، اور نماز قائم رکھی، اور ہمارے دیے سے ہماری راہ میں چھپے اور زہر خرچ کیا، اور برائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے ہیں، ان کے لیے پچھلے گھر کا نفع ہے، بسنے کو باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، اور جو لائق ہوں ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں، اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر یہ کہتے آئیں گے، سلامتی ہو تم پر، تمہارے صبر کا بدلہ تو پچھلے گھر کیا ہی خوب ملا۔ اور وہ جو اللہ کا عہد اس کے پکے ہونے کے بعد توڑتے، اور جس کے جوڑنے کو اللہ نے فرمایا اسے قطع کرتے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کا حصہ لعنت ہی ہے، اور ان کا نصیبہ برا گھر ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ اور تنگ کرتا ہے، اور کافر دنیا کی زندگی پر اترائے گئے، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل نہیں مگر کچھ دن برت لینا، اور کافر کہتے ہیں ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کیوں نہ اتری۔ تم فرماؤ بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، اور اپنی راہ اسے دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع لایا۔ وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کی خوشی ہے اور اچھا انجام۔ اسی طرح ہم نے تم کو اس امت میں بھیجا جس سے پہلے امتیں ہو گزریں، کہ تم انہیں پڑھ کر سناؤ، جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی، اور وہ رحمان کے منکر ہو رہی ہیں۔ تم فرماؤ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، اور اس کی طرف میری رجوع ہے۔ اور اگر کوئی ایسا قرآن آتا جس سے پہاڑ ٹل جاتے، یا زمین پھٹ جاتی، یا مردے باتیں کرتے، جب بھی یہ کافر نہ مانتے، بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، تو کیا مسلمان اس سے ناامید نہ ہوں؟ کیا اللہ چاہتا ہے تو سب آدمیوں کو ہدایت کر دیتا ہے، اور کافروں کو ہمیشہ کے لیے یہ سخت دھمک پہنچتی رہی، یا ان کے گھروں کے نزدیک اترے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وہ وعدہ آئے، بے شک اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا۔